السلام علیکم ناظرین میں ہوں وسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اکرم ٹی وی۔ ایک بار پھر خوش آمدید اکرم ٹی وی کی ویڈیوز میں۔ ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے۔ ناظرین، دنیا کے کسی بھی خطے اور کسی بھی فلسفے اور کسی بھی ملک میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو جزا و سزا کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے اور بے شمار مل جائیں گے جو انبیاء علیہم السلام کا انکار کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ ناظرین، دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی گروہ اور دنیا کی کوئی بھی قوم موت کا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان روزانہ اپنی محلوں، اپنے گاؤں، اپنے گلی کوچوں میں اپنی دونوں آنکھوں سے کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت کا آنے کا وقت آ گیا وہ ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ جس وقت موت آئے گی تو زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کو نہ تو بڑے بڑے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نے نہ تو فرعون جیسے متکبر کو بخشا ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑا ہے۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو نمرود جیسے مردود بچے ہیں اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ بچے ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کی نظر میں افلاطون، ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو لہب اور ابو لہب جیسے اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر عمر محفوظ رہ سکے ہیں اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے ہیں۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، بالغ ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی اور بوڑھا ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی اور گھاس اور پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ گویا کہ ہر شخص کو موت آئے گی۔ ناظرین، مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ اے پروردگار، اب سب لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بھی پوچھیں گے کہ ملک الموت بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرے گا کہ اے پروردگار، اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں اور جبرائیل اور میکائیل ہیں اور ایک میں باقی ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں۔ تو ملک الموت عرض کرے گا کہ پروردگار، جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ملک الموت تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہے سب مر جائیں۔ تو اس کے بعد جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ پھر ملک الموت دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں اور ایک میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے کہ میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے۔
پھر ملک الموت تبہارہ یعنی تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار اب آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے، اب صرف آپ باقی رہ گئے ہیں اور ایک میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، جس کام کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو تم نے پورا کیا، گویا اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے ازل میں تھے ویسے ہی ابد میں رہیں گے، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو کتاب کی طرح لپیٹیں گے اور فرمائیں گے کہ میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ پھر خود ہی اعلان فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، کہ بولو آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ لیکن اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، لیکن کوئی بھی اس اعلان کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ وہ انسان جو بہت بڑی بڑی بول بولتا تھا، جو میری میری کہتے نہیں تھکتا تھا، وہ انسان جس کو اپنے مال پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنی کار اپنی کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، وہ انسان جس کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، آج گلی سڑی ہڈیوں کی ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ ناظرین، افسوس ہے کہ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر، دنیا کی خوبصورتیوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہمیں نہیں بھولی۔ موت یہ اعلان کرتی ہے کہ مجھے بھول جانے والوں میں موت ہوں، میں موت ہوں، میں موت ہوں۔ میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو گھروں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو محلوں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو شہروں کو برباد کرتی ہوں، میں وہ موت ہوں جو قبرستان کو آباد کرتی ہوں۔ ناظرین، موت ہمیں نہیں بھولی، موت بار بار اعلان کرتی ہے کہ مجھے بھول جانے والوں میں موت ہوں، میں موت ہوں۔ ناظرین، افسوس کہ آج ہم موت کو بھول گئے ہیں۔ موت صرف ہمیں پکارتی نہیں ہے بلکہ ہمیں وارننگ بھی ساتھ ساتھ دیتی ہے کہ رستے میں ایک بارات جا رہی تھی، سسرال میں خبر پہنچی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سسرال میں کوہرام مچ گیا، والدین کے گھر بھی کوہرام مچ گیا۔ کہ پوچھا کیا ہوا، کہ بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مخصوص افراد چلے گئے، مر چکے ہیں، موت کی زد میں آ گئے۔ تو ناظرین، دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ خیال رکھنا تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، زلزلے کی آڑ میں کئی گھر دفن ہو گئے، پیوندے زمین ہو گئے۔ دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ یاد رکھنا، خیال رکھنا تمہارا بھی حشر ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جتنے بھی یہ حادثات ہوتے ہیں اور جتنے بھی اس طرح کے یہ حادثات ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، ایکسیڈنٹ وغیرہ، زلزلے وغیرہ، یہ ساری چیزیں یہ ایک تنبیہات ہیں موت کی کہ یاد رکھنا تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ ناظرین، ہم جتنی توبہ آج کر لیں وہ کم ہے، کل ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہم جتنا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، آج کامیاب ہو سکتے ہیں، ہمارا رونا قابل قبول ہو سکتا ہے، لیکن کل یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کل ہم کتنا بھی کہہ لیں کہ پروردگار ہمیں دوبارہ مہلت دے دو، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، صرف دنیا میں ایک بار بھیجا جائے گا انسان، اور اسی میں یہ اس امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری کوشش، میں نے آپ کو کوئی نصیحت نہیں کی بلکہ آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، میں نے صرف آپ کو یاد دلایا ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ میری کوشش کامیاب اور
فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا مجھے اب جانے کی اجازت دیں۔ اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں اصلاح فرما دیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔